محترم حاضرین اکرام، سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کامیابی کا معیار۔ ہر انسان کو معاشرے میں رہتے ہوئے عام طور پر کامیابی کی توقع ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو ہم قرآن کی روح سے سمجھتے ہیں۔ آیات بینات کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ عموماً ہمارا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ جو بچہ غریب ہے اور کند ذہن ہے، فقیر خاندان سے ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس کا خاندان امیر ہے، پیسے بھی لگا لے گا، اور ساتھ میں یہ بھی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ ذہین بھی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعد میں ہماری توقع سے الٹ رزلٹ نکل آتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ بڑا باصلاحیت ہے، امیر کبیر بھی ہے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کامیابیاں ساری اسی کے مقدر میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی کا دھنی ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ منزلوں میں ناکام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک غریب فقیر کا بیٹا اس سے آگے کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم اپنے خاندان میں دیکھیں تو خاندان میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہیں یا ہماری اولاد ہے، ان جیسی کسی کو اور اولاد نہیں، اس لیے کہ ہم جتنا فوکس اپنی اولاد پر کامیابی کے لیے کرتے ہیں، جتنی محنت اور مشقت، جتنا پیسہ ہم صرف کر رہے ہیں یا لگا رہے ہیں، وہ اور کوئی نہیں لگا رہا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کبھی چچے کا بیٹا، کبھی خالہ کا بیٹا، کبھی دائے کا بیٹا، وہ دن ہی دن میں ہمارے بچوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ یعنی ہمارا توقع، ہمارا جو ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کے خلاف ایک رزلٹ نکل آتا ہے۔ اگر اسی مثال کو سمجھیں تو آفیسز میں دیکھ لیں کہ بعد میں آنے والا، پہلے آنے والے یہی تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جتنا کامیاب ہے، یہ جتنا اعلیٰ کام کرتا ہے، اس کو جلدی HOD بنا دیا جائے گا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے گا، یا HR بنا دیا جائے گا، یا اس کو کوئی اچھا عہدہ مل جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعد میں آنے والا، جس نے بعد میں ہم سے جوائن کیا ہوتا ہے، وہ بقیہ تجربہ کار اور ان کی ملازمت کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے چلا جاتا ہے، اور ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے نظریے، اپنے توقعات، اپنے تصورات میں کسی کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، لیکن اس کا الٹ ہو جاتا ہے۔ دراصل معاشرے میں جو بندہ بعد میں آ کر یا کند ذہن ہو کر یا فقیر کا بچہ ہو کر کامیابی کی طرف جاتا ہے، اب اس کو کس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے مقابل میں لوگ آ جاتے ہیں، حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ عمومی رویہ ہے کہ جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں ان سے حسد کرنا شروع کیا جاتا ہے، اس کی نعمتوں کو چھین جانے کے لیے توقع کی جانے لگتی ہے، لوگ سڑنے لگ جاتے ہیں، جیلسی پن آ جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے پاس؟ اس طرح کی عادت و اعتبار، کسی نے ایک گھر بنایا، اس کے اوپر منزل ڈال لی، ابھی وہ جو اس کے مقابل تھا وہ وہیں پر کھڑا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ حسد کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا یہ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب اپنی کامیابی ناکامی کی طرف ہونے لگتی ہے تو وہ دوسرے پر ڈال دیتا ہے کہ دیکھو جناب، اس کو میری کامیابی نہیں بھائی، اس نے مجھ پر جادو کروا دیا، اس نے مجھ پر پریشانی کر دی ہے، مجھ پر سحر چلوا دیا۔ یہ بھی ایک باتیں معاشرے میں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا جناب اگر آفیسز کے اندر دیکھا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ جناب اپنے بڑے افسر کو کھلاتا تھا، اب نتیجہ دیکھو آپ کے سامنے ہی ہے، ترقی اس کی بنتی تھی، ترقی اس کو کروا دی۔ اس طرح کی غیبتوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر
کہیں پر بھی ہم دیکھیں تو ہمارے حالات اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ لوگ دوسرے کی کامیابی پر خوش ہونا نہیں بلکہ غم کے ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالات حاضرہ کے اندر ہم اپنے ہی خاندان میں دیکھ لیں، خاندان کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر جناب میرٹ کو نہیں دیکھا جاتا، اقربا پر بھی ہے، جس کو دل کرتا ہے رشتہ داری ہے یا جناب چاہنے والا ہے اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہی یعنی بدگمانیاں اس قدر کہ جناب کسی کی زبان کیا پکڑنے جائیں، ہر بندہ ہی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کسی پر اپنا خمیازہ نہ بھی ڈالیں، کسی پر اپنا آپ نہ بھی ڈالیں، تو یہ ہو جاتا ہے کہ کالی بلی پر ساری رکاوٹیں ڈال دیں کہ جناب ہمارے گھر میں چند دن پہلے کالی بلی آ کر روئی تھی تو یہ ساری پریشانی اسی کی وجہ سے، اب جانوروں کی خیر نہیں۔ اب یہ جناب جہالت اس قدر، ابھی جیسے سفر المظفر کا بابرکت مہینہ اللہ کے اولیاء کی شان والا مہینہ شروع ہو گیا، رب کی عطا ہے یہ مہینہ ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ مہینہ ہی منحوس ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ کیسا رب نے عطا کیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ تمہیں سانس لینے کی توفیق مل رہی ہے اس مہینے میں، اولیاء اللہ کی شان ہے، اس میں داتا حضور گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا عرس ہے، اتنے پائے کے بزرگان دین کو کے نام یاد کیے جاتے ہیں ایام کے اندر، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ منحوس ہے۔ کہنے والا منحوس ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نعمتیں منحوس نہیں ہو سکتی۔ اب بعض لوگ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ گھر کے اندر ایسے لڑائی جھگڑا ڈال دیتے ہیں، بیگم پر ساری جو اپنی ناکامیاں وہ ڈال دیں گے کہ جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو مجھے ناکامیوں کا یعنی چہرہ دیکھنا پڑ رہا، اپنے کرتوتوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، اپنے حالات کو نہیں بدل رہا، اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہا، آ جا کر بچوں پر ڈال دیا یا بیگم پر یا رشتہ داروں پر۔ اور عموماً رشتہ داروں کے خلاف تو ہر گھر کے اندر میدان جنگ ہے، ہر گھر میں کوئی چاچے کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی بھائی کی بیگم کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی خالہ کے ذات کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کو لے کے بیٹھا ہے۔ کیا جناب ساری کی ناکامیاں انہی کی وجہ سے، ساری پریشانیاں انہی کی وجہ سے، یا انہوں نے جادو کروا دیا ہے، انہوں نے فلاں کر دیا ہے، اس نے نظر لگا دی ہے، جبکہ ہمیں حقیقت حال کا پتہ ہی نہیں، ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو کیا ہماری کامیابیوں اور ناکامیوں کی اصل معیار یہی ہے؟ سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوگا نا کہ ہماری ناکامیوں یا کامیابیوں کا اصل معیار یہی ہے؟ کیا واقعتاً کوئی نحوست ہوتا ہے، یعنی کسی کی وجہ سے نحوست آ جاتی ہے، یا کوئی جادو ٹونے کی وجہ سے ہی پریشانیاں آتی ہیں؟ یعنی یہ ہم غور کر لیں اس بارے میں کہ یہ جو ہمارے اندر کمیاں آ رہی ہیں، ہاں جنرل کیس ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات قاضی فیصلہ کرنے میں کسی سے پیسے لے کر فیصلہ کرتے غلط کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بسا اوقات کسی کی اپنائیت یا کسی کے ساتھ کھلانے کی بنا پر یا کسی کو کچھ پیسے دینے کی بنا پر پروموشن کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن ہر مرتبہ ہی اس کو یہی معیار رکھنا کہ جناب اسی وجہ سے اس کو کامیابی ملی ہے، تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم اپنی کامیابی کو کس زاویے سے دیکھیں یا اپنی ناکامی کو کس زاویے سے دیکھیں یا دوسرے کی کامیابیوں کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ اب وہ خطبہ پاک کے اندر جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ پاک سورہ انعام کی آیت نمبر 53 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہمارے میں نے ابھی تمہیدی گفتگو باندھی ہے، وہ اس آیت کے ترجمے سے ہمیں واضح ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یوں ہی ہم ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائشیں کرتے ہیں، یعنی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش کی ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ مثلا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دوسرے لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت سے غریب ہیں، وہ امیر بن جاتے ہیں، اور جب وہ امیر بن جاتے ہیں تو دوسرے خاندان والوں کے لیے وہ آزمائش کا سبب بن جائے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں بعد میں آتے ہیں، پہلے آ جاتے ہیں، اچھا مقام لے جاتے ہیں،
وہ ان کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کل کا بچہ تھا، ابھی چھوٹا بھلا تھا، ابھی اس کو سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی تو اس کو یہ عہدہ دے دیا۔ یہ ہوتی ہے یہ باتیں جو ہمیں آزمائش میں ڈالی جا رہی ہیں، بعض کے سبب بعض کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش کیسے ہے؟ جو ایک کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ یعنی وہ یہ بات آپس میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، ہمارے درمیان میں سے اٹھا کر ان کو اچھا مقام دے دیا۔ اب یہ ہوتی ہے آزمائش، یہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش کی، اور وہ آپس میں کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، ان کو اچھا مقام مل گیا ہے، اب ان سے حسد کرنے لگے، ان کی ناکامیوں کی دعا ہو رہی ہے، ان کے لیے دعائیں زر کر رہے ہیں، حکایت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا، اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو ہم اس پر حسد نہ کریں۔ اپنی اگر کامیابی نہیں ہوئے تو اس پر اس سے جیلس نہ ہو، بلکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ یعنی اللہ رب العزت شکر گزاروں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ ہم نے تو دوسرے کا بجائے شکریہ ادا کرنے کے اس کے لیے حسد کا دروازہ کھول دیا، بدگمانیوں کا دروازہ کھول دیا، غیبتوں کا دروازہ کھول دیا، جیلس پن شروع کر دیا، کینہ اختیار کر لیا۔ یہ اندر ہمارے اندر بیماریاں باطنی پیدا ہو گئی، جبکہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے شکر گزار کون ہے۔ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ باصلاحیت کون ہے، ذہین فتیل کون ہے، کامیاب مالدار کون ہے۔ لیکن یہ مالدار ہونا، یہ ذہین ہونا، یہ اپنا عہدہ ہونا، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ خالق کائنات کے ہاں کامیابی کا معیار شکر گزاری ہے۔ بندہ شکر گزار ہو، اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اگر وہ نچلے طبقے کا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ دنیا میں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ شکر گزاری اختیار کرے، غریب کا بچہ ہے وہ امیر بچوں سے زیادہ نمایاں کامیابی حاصل کر جاتا ہے، بشرط ہے کہ وہ شکر گزاری ادا کرے۔ اور یہ کامیابی کا اصل معیار بھی یہی ہے، چاہے بندے کی مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ ہو اور پیسے والا ہو، اچھا بینک بیلنس رکھتا ہو، توتی بولتا ہو، وہ سمجھے میری زندگی تو میرے خاندان والے تو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ یہ سمجھ لیجیے گا نہیں، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا۔ یعنی یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ باصلاحیتوں کو بھی پہچانتا ہے، اچھے بیک گراؤنڈ والوں کو بھی پہچانتا ہے، ذہین فتیل ہونے کو بھی پہچانتا ہے، مالدار ہونے کو بھی پہچانتا ہے، لیکن یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ شکر گزاری۔ اور یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوئی؟ یہ آیت کریمہ دراصل ان کفار کے رد میں نازل ہوئی ہے جو کفار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید المؤذنین، اذان دینے والوں کا سردار کا لقب عطا فرمایا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی پہلے غلاموں والی زندگی تھی، انہوں نے پہلے غلامی والی زندگی گزاری تھی، اور جب یہ ایمان لے آئے، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یعنی شرف ملاقات کرنے کے بعد اور شرف اسلام حاصل کر لیا، عزت مل گئی۔ اب کفار وہ جو ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور یہ دیگر جو کفار تھے، یہ کہنے لگے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا،
کیا اب اللہ ان پر ہمارے درمیان میں سے ان لوگوں پر احسان کرے گا؟ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا کے سامنے ان کو کامیابی کا معیار بنا دیا جائے گا، یا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو معیار ہدایت سمجھا جائے گا؟ وہ کہنے لگے ان کو ہمارے درمیان سے اٹھا کر اب یہ بدر و حنین میں کامیابی حاصل کریں گے، یہ سردار بنیں گے، کل بروز قیامت ان کے حق میں جنتی ہونے کی بشارتیں دی جائیں گی۔ اب یہ آپس میں واویلا کرنے لگے، حسد کرنے لگے، یہ کفار کی دعوت تھی۔